السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی بھلائیوں اور کامیابیوں سے نوازے۔ اس دعا کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس پر ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹس بھی ضرور کریں۔ چلیں دوستو، اب شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ آج کا ہمارا لیسن ہے پارٹس آف اسپیچ۔ اس کا آج ہم پہلا پارٹ کریں گے۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کہتے کس کو ہیں؟ تو دوستو، اسپیچ کا مطلب ہے، اسپیچ مینز کنورسیشن، ڈائلاگ، ڈسکشن، لینگویج ایٹسیٹرا۔ مینز اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات چیت کسی بھی زبان کے اندر جو ہوگی اس کو ہم اسپیچ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی گفتگو، کلام، آپس میں کنورسیشن، بات چیت، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپیچ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں پارٹس آف اسپیچ کو آسان الفاظ میں اجزائے کلام۔ تو یہاں پہ اس کی ایک ڈیفینیشن دی گئی ہے: The smallest unit of language is the word. In grammar, words are divided into different kinds or classes called parts of speech, according to their use, that is, according to the work they do in a sentence. مطلب کہ جو smallest unit ہے کسی بھی زبان کا، وہ لفظ ہوتا ہے، اور گرامر کے اندر الفاظ کو مختلف کلاسز میں یا کائنڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ اور ہر پارٹ آف اسپیچ کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے، اپنا ایک کام ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ سنٹینس، بات چیت ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہر لفظ کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، ہر علیحدہ لفظ کو پارٹ آف اسپیچ کہا جاتا ہے۔ اب پارٹس آف اسپیچ ہوتے کتنے ہیں؟ دا پارٹس آف اسپیچ آر 8 in number۔ پارٹس آف اسپیچ کی جو تعداد ہے وہ ہے 8۔ اب کون کون سے ہیں؟ پہلا پارٹ آف اسپیچ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ناؤن۔ دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈجیکٹیو۔ یاد رکھیں یہاں پہ جو ڈی ہے یہ سائلنٹ ہے، ایڈجیکٹیو، اس میں ڈی آپ نے نہیں پڑھنا، ایڈجیکٹیو۔ پھر ہوتا ہے نمبر 4 پہ ورب، دین ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن۔ پہلا پارٹ آف اسپیچ ہے ناؤن، پھر پروناؤن، پھر ایڈجیکٹیو، پھر ورب، پھر ایڈورب، پھر پریپوزیشن، پھر کنجنکشن اور اس کے بعد انٹرجیکشن۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے بچے ہیں جن کو یہ پارٹس آف اسپیچ یاد ہی نہیں ہوتے، ان کے نام ہی یاد نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ ٹرک بتا رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے، ایک سٹوری سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کوئی ایک محفل تھی، قرآن پاک کی مجلس تھی، جہاں پہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو وہاں پاک صاف ہو کر ہی پڑھا جائے گا نا۔ تو اب جتنے لوگ تھے وہ سارے پڑھنے کے لیے آئے، تو ان میں سے ایک جو بندہ تھا نا، وہ ناپاکی کی حالت میں آ گیا۔ اب جب وہ ناپاکی کی حالت میں آیا تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ پاک نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں آیا ہے۔ تو ان سب نے اس کو ایک نام دے دیا، وہ نام تھا ناپاک VIP۔ ناپاک VIP۔ اگر آپ یہ والا نام یاد رکھ لیں گے، ناپاک VIP، تو آپ کو یہ پارٹس آف اسپیچ کے نام
انشاءاللہ ضرور یاد رہ جائیں گے. آپ یہ ٹرم یاد رکھیے گا, ناپاک VIP. N فار ناؤن, A فار ایڈجیکٹیو, P فار پروناؤن, A فار ایڈورب, C فار کنجنکشن, V فار ورب, I فار انٹرجیکشن اینڈ P فار پریپوزیشن. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ترتیب سے اگر آپ یہ نام یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ نام یاد رکھنے کا دوبارہ سے مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اب آپ کو میں ایک سٹوری سناتا ہوں جو کہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے. اس کو ہم گرامر فیملی سٹوری بھی کہتے ہیں. لنڈن میں ایک فیملی رہتی ہے جس کا جو سر نیم ہے وہ گرامر ہے. کہاں پہ رہتی ہے فیملی؟ لنڈن میں, اور اس کا سر نیم ہے گرامر. اب یہاں پہ اس فیملی میں ایک کپل ہے. اس کپل کا جو نیم ہے ان میں جو کپل کا نیم ہے مسٹر ناؤن اور مسز ورب. اب ان کے 3 بچے ہیں. ایک ہے سن جس کا نام ہے پروناؤن, اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام ایڈورب ہے اور دوسری کا نام ایڈجیکٹیو ہے. اب جو بیٹا ہے نا اس کا نام کیا تھا؟ پروناؤن. پروناؤن یہ جب بھی اس کا والد ہوتا ہے فادر, یعنی جو کہ ناؤن ہے, وہ ایبسنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر موجود نہیں ہوتا, تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے سارے کام جو ہے وہ پروناؤن کرتا ہے. یعنی باپ کی غیر موجودگی, ناؤن کی غیر موجودگی میں بیٹا یعنی پروناؤن اس کے سارے کام سر انجام دیتا ہے. اب جو 2 بیٹیاں ہیں ان کے نام کیا تھے؟ ایڈورب اور ایڈجیکٹیو. ان کا آپس میں بہت زیادہ پیار ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں, لیکن ان میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ایڈجیکٹیو جو ہے نا, ایڈجیکٹیو بہت زیادہ پیار کرتی ہے اپنے باپ کے ساتھ یعنی کہ ناؤن کے ساتھ, اور اپنے بھائی کے ساتھ یعنی کہ پروناؤن کے ساتھ, اور ان کو سراہتی رہتی ہے. جب کبھی کبھار اس کی کوئی ضد نہ مانی جائے تو پھر یہ ان پر غصہ بھی کرتی ہے. اور دوسری بیٹی جو ہے اس کا نام تھا ایڈورب. یہ اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. اپنے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتی ہے, اپنی ماں کے ساتھ بھی اس کو بہت زیادہ پیار ہے, اور اپنی جو ایک سسٹر ہے ایڈجیکٹیو اس سے بھی یہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے. اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے نا تو یہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت پڑ جائے, اپنے آپ کے اندر موڈیفیکیشن کرنی پڑ جائے, اپنی ماں کے میں کسی قسم کی موڈیفیکیشن کرنی پڑ جائے, یا پھر اپنی بہن کے لیے کسی قسم کی موڈیفیکیشن کرنی پڑ جائے, تو یہ ایڈورب اس موڈیفیکیشن کو سر انجام دے دیتی ہے. اب اس پوری فیملی کے نا 2 سرونٹ ہیں. ایک کا نام ہے پریپوزیشن اور دوسری کا نام ہے کنجنکشن. یہ دونوں جو ہے نا گھر کے سرونٹ ہیں, خادم ہیں, نوکر ہیں. اب جو پریپوزیشن ہے نا یہ چیف سرونٹ ہے یعنی کہ ان کا سردار ہے, اور یہ اپنے ماسٹر ناؤن کا یعنی کہ ناؤن کا آفیشیل سرونٹ ہے. اس کے سارے کام جو ہے سر انجام دیتا ہے پریپوزیشن, اس کے لیے حاضر رہتا ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے. اور جو کنجنکشن ہے یہ فیملی سرونٹ ہے, اور خاندان کے ہر ممبر کی جو ہے نا یہ لک آفٹر کرتا ہے, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی یہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اور ان کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے انٹرجیکشن, اور یہ انٹرجیکشن جب کبھی خاندان میں کسی قسم کی غمی یا خوشی ہوتی ہے تو اس وقت یہ خاندان کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری بھی پسند آئی ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس سٹوری کو جو آپ نے سنی ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ کر کمنٹ سیکشن کے اندر بھیجیں, تاکہ مجھے یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگوں کو یہ والا آج کا لیسن پسند بھی آیا ہے یا نہیں آیا, اور یہ آپ کو سٹوری کیسی لگی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.